بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 10 مطالعہ پاکستان، باب نمبر 4 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 11 علاقائی زبانیں۔ اس کی 10 زبانیں دی گئی ہیں، آج کے ہم اس ویڈیو میں پہلی 5 کریں گے۔ جی، علاقائی زبانیں۔ پاکستان کی چند اہم علاقائی زبانوں کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ نمبر 1، پنجابی زبان۔ پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ پنجابی زبان کا ارتقاء پنجاب کی قدیم تہذیب ہڑپائی یا دراوڑی سے ہوا۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ماچھی، پوٹواری، ملتانی، چھاچھی، شاہپوری اور دھنی وغیرہ ہیں۔ ماچھی لہجہ زیادہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ اور آس پاس کے علاقوں میں رائج ہے۔ اس زبان میں ادب کا آغاز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع پیار اور محبت اور تصوف ہے۔ بعد ازاں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کا نام آتا ہے۔ 15ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال تحریریں لکھی۔ ان میں مقبول صوفی شعراء بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ قصہ گوئی بھی پنجابی ادب کی ایک صنف ہے۔ مشہور قصوں میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہیر وارث شاہ، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سیف الملوک، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سوہنی مہیوال اور حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہیں۔ ان داستانوں میں اس دور کی پنجاب کی تاریخی، معاشی، مذہبی، صوفیانہ اور معاشرتی زندگی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ پنجابی لوک گیتوں میں ٹپے، دوہے، ماہیے اور بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ مختلف مواقع پر گائے جانے والے یہ گیت نہ صرف گانے والے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ ان میں ہماری تہذیب، روایات اور ثقافت کے رنگ بھی جھلکتے ہیں۔ نمبر 2، سندھی زبان۔ سندھی پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے۔ اس میں ترکی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور دراوڑی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ سندھی عام طور پر ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی کے مختلف لہجے ہیں جن میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جنوبی سندھ میں بولی جانے والی سندھی کا لہجہ لاری کہلاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں لاسی بولی جاتی ہے۔ وچولی وسطی سندھ کا لہجہ ہے۔ معیاری سندھی ادب کی زبان بھی وچولی سندھی ہے۔ تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی سندھی تھری کہلاتی ہے۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم اور تدریس کی مشہور زبان رہی ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے سندھی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت کوششیں کی۔ عربی زبان کے بعد دوسرا درجہ سندھی زبان کو دیا گیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان میں کیا گیا۔ سندھی زبان میں اسلامی ادب اور صوفیانہ شاعری کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ سندھی زبان کے عظیم شعراء میں سے ہیں۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں، دفاتر اور عدالتوں میں بڑے پیمانے پر سندھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 3، پشتو زبان۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں پشتو بولی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر پشتو کے 2 لہجے ہیں، پہلا مغربی لہجہ اور دوسرا مشرقی لہجہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں لہجوں میں چند الفاظ کا فرق ہے۔ دوسری تہذیبوں اور گروہوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پشتو میں قدیم یونانی، عربی اور ترکی زبان کے بھی الفاظ ہیں۔ پشتو زبان کا آغاز بھی پشتو شاعری سے ہوا۔ پشتو شاعری کی قدیم ترین کتاب کا نام پٹا خزانہ ہے
اور یہ 8ویں صدی عیسوی کے نصف میں لکھی گئی تھی۔ پشتو نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی برصغیر میں عام سے پہلے پشتو خروشی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں سیف اللہ نامی ایک محقق نے پہلی بار پشتو کو عربی رسم الخط میں ڈھالا۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا پشتو کے مشہور شاعر ہیں۔ پشتو کے مشہور لوک گیتوں میں ٹپا اور چاربیتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 4، بلوچی زبان۔ بلوچی صوبہ بلوچستان کے قبائل کی زبان ہے۔ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے علاوہ یہ ایران اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ قدیم بلوچی ادب کے دور میں بلوچ شعراء نے رزمیہ داستانیں لکھیں۔ قدیم بلوچی ادب لوک گیتوں اور نظموں پر مشتمل تھا اور ان نظموں کا موضوع قبائلی لڑائیاں یا عشق و محبت کی داستانیں تھیں۔ اس دور کے شعراء میں سردار اعظم میر چاکر خان، شاعل اشعری، میر جمال رند، عبداللہ خاں، جنید رند اور محمد خاں قشقوری نے شہرت پائی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے دور حکومت میں ملا فضل اللہ علی، رحم علی اور اسماعیل آبادی جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ گلوکار ان شعراء کے کلام اور نظموں کو یاد کر لیتے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقلی کا ذریعہ بنتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچی ادب کی ترقی اور فروغ کے لیے مؤثر کوششیں کی گئی۔ 1949 میں بلوچستان رائٹرز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ 1959 میں بلوچ اکیڈمی قائم ہوئی، جس کے تحت اب تک متعدد بلوچی کلاسیکی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں اور بلوچ اکیڈمی کے ذریعے سے بلوچی زبان کی سرپرستی کی۔ اعلیٰ پائے کے شعراء اور افسانہ نگاروں نے افسانے، ڈرامے اور نظمیں لکھی۔ جدید دور کے بلوچی شعراء میں سید ظہور شاہ ہاشمی، عطا شاد، مراد ساحر، میر گل خان نصیر، مومن بزدار، اسحاق شمیم، صدیق آزاد، میر عبدالقیوم بلوچ، میر مٹھا خان بری اور ملک محمد پناہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 5، کشمیری زبان۔ کشمیری زبان کا تعلق وادی سندھ کی دیگر زبانوں سے ہے۔ کشمیری زبان کے مشہور لہجے ہندکی، گامی اور کندور ہے۔ کندور کو معیاری ادبی لہجہ تصور کیا جاتا ہے اور اسے خصوصی ادبی اہمیت حاصل ہے۔ کشمیری زبان کے پہلے شاعر شنتی گندھ تھے، جنہوں نے مذہبی موضوعات کو شاعری میں بیان کیا۔ کشمیری زبان میں عشق و محبت کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی خالق ہبہ خاتون نامی مشہور شاعرہ ہیں۔ ان کا اصل نام زون تھا، جس کے معنی چاند کے ہیں۔ غلام احمد مہجور کو جدید ادب میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ پہلے فارسی میں شاعری شروع کی، پھر اپنی مادری زبان کشمیری میں شاعری کی۔ اہل کشمیر کی کشمیریت کو بیدار کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ مہجور کشمیری نے اپنی شاعری سے پوری نسل کو متاثر کیا۔ کشمیری زبان کے استاد شاعر محمود گامی کو کشمیری ادب کے روحانی تخلیق کار کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کشمیری زبان اور ادب میں روحانیت کے موضوعات پر کام کیا۔ آج بھی کشمیری شاعری مختلف اصناف میں ان کی مرہون منت ہے۔ کئی کشمیری شعراء نے محمود گامی کی تقلید کی ہے۔ ملا مرزا طاہر غنی کشمیری، برصغیر کے کشمیری، ہندی اور فارسی وغیرہ زبانوں کے نمائندہ شاعر تھے۔ کھڑی شریف میرپور میں پیدا ہونے والے اللہ دتا جوگی کشمیری اور پنجابی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ کشمیری محاورات اور تراکیب بھی کشمیری ادب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ تھے ہمارے ٹاپک نمبر 11، علاقائی زبانوں کی پہلی 5 زبانیں۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔